أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں یہ حقیقت سمجھائی گئی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہر عمل سے واقف ہیں، لہذا ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے. آج تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں سمجھایا جا رہا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. انسان ہر عمل کرتے وقت سوچا کرے قیامت کے دن یہ عمل انسان کے سامنے رکھا جائے گا. ہر عمل کرتے وقت انسان سوچا کرے یہ عمل قیامت کے دن اس کے سامنے رکھا جائے گا. زندگی بھر کے اعمال سامنے رکھے جائیں گے، زندگی بھر کے سارے اعمال سامنے رکھے جائیں گے. نیکی بدی ہر چیز سامنے حاضر ہوگی اور انسان کو ہر عمل کا حساب دینا پڑے گا. آسان لفظوں میں عمر بھر کا اعمال نامہ سامنے موجود ہوگا. پھر اگر اعمال نامے میں ایمان ہے، اعمال نامے میں نیک اعمال ہیں، تو اسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جس سے یہ مطمئن ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. اعمال نامہ ہاتھ میں لیے پھرے گا، دوسروں کو دکھائے گا. ایسے جس انسان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، اس میں ایمان موجود، نیک اعمال موجود، نمازیں موجود، ذکر و اذکار، تلاوت، درود پاک، حج، زکوٰۃ، روزے، دوسری نیکیاں موجود ہیں. وہ خوشی سے اتراتا پھرے گا، دوسروں کو یہ اعمال نامہ دکھاتا پھرے گا. اور بدقسمتی سے جس کے ہاتھ میں بد نصیبی بدبختی سے بائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ ہوا، اس کے پاس سوائے حسرت، افسوس، شرمندگی اور منہ چھپانے کے کچھ نہیں ہوگا. اس کے چہرے کے اوپر اس کی ناکامی لکھی ہوگی. بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑے، ایمان اس میں موجود ہی نہیں، یا ایمان کسی درجے کا ہے، زندگی بھر میں کوئی عمل ہی موجود نہیں، اور گناہ اور خدا کی نافرمانیاں، تو اب کیسے کسی کو دکھائے کہ میں نے کیا کارنامے سر انجام دیے. لہذا شرمندہ اور افسوس. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک تو عذاب کا ڈر کہ اب بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہے تو دوزخ کی طرف دھکیلا جاؤں گا، اور پھر اس سے اوپر تکلیف کے پچھتاوا بہت بڑا روگ ہے. اوہو یہ کیا کر دیا، کیوں ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بذات خود ایک مستقل عذاب ہے. لہذا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑے یہ بد نصیب کہے گا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش اس کے اور اس اعمال نامے کے درمیان بڑی طویل مدت ہوتی، میں یہ اپنا اعمال نامہ دیکھ ہی نہ سکتا. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میرے اعمال نامے میں جو اعمال لکھے ہیں، جو کرتوت لکھے ہیں، کاش میں ان کرتوتوں کو، ان گناہوں کو، ان برے اعمال کو
کرنا تو درکنار ان کے قریب ہی نہ جاتا۔ کاش مجھے عقل ہوتی تو میں سوچتا بھی نہیں کہ نماز چھوڑنی ہے، جھوٹ بولنا ہے، غلط دیکھنا ہے، غلط سننا ہے۔ ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش۔ لیکن افسوس کہ اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ پچھتاوا تو ہے ہی نہیں۔ پچھتاوا تو ہے لیکن توبہ کا دروازہ بند ہے، توبہ نہیں۔ ایک وقت تھا کہ توبہ کا موقع تھا، رب رحمان ماننے کے لیے تیار تھا، توبہ کے انتظار میں تھا۔ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں، لیکن آج کل کائنات اسے منائے گی لیکن وہ مانے گا نہیں۔ توبہ کا دن ختم، توبہ کا معاملہ ختم، دنیا کے اندر ہے، توبہ کر لے، اس موقع کو غنیمت سمجھ لیں۔ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، یہ افتاد اچانک نہیں تمہارے سر پر آ پڑی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ ہی نہیں تھا یوں قیامت ہوگی، ایسے اعمال پیش ہوں گے، ایسے حساب ہوگا، ایسے دوزخ ہوگی، ایسے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا، ایسے پچھتاؤں گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خبر نہیں تھی۔ نہ 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 نہ، اللہ کتنے کرم والے ہیں کہ وقت سے پہلے سب کچھ بتا دیا، اپنی ذات پاک سے بھی ڈرا دیا۔ دیکھو ہمیں غصہ مت دلاؤ، دیکھو ہمیں غصہ مت دلاؤ، ہماری پکڑ بڑی سخت ہے، ہم پکڑنے پہ آئے تو بچ نہیں سکو گے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، لہٰذا ڈر جائے، ابھی سے ڈر جائے، آگاہ ہو جائے، خبردار ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ بھی تو مہربانی ہے کہ وقت سے پہلے سارا منظر نامہ بتا دیا، ایسے تمہارے اعمال پیش ہوں گے، ایسے حساب ہوگا، ایسے فیصلے ہوں گے، ایسے اعمال نامے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس سے اور بڑا کرم کیا ہوگا، مہربانی کیا ہوگی، وقت سے پہلے بتا دیا۔ اور پھر بندوں پر مہربان ہیں، ابھی اس وقت سے ڈر کر قبل از وقت جیتے جی توبہ کر لو، رب کو منا لو۔ بندگی رب کو منانے میں ہی ہے۔ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہے، انسان نسیان سے، خطا اس سے امکان ہے، لیکن خطا پر، گناہ پر ڈٹنا یہ شیطانیت ہے۔ شیطانیت سے بچے، گناہوں سے توبہ کرے۔ فرمایا اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں، فرمایا توبہ کرنے والے ایسے جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ موقع ہے، توبہ کر لے، رب کو منا لے، رب کو راضی کر لے۔ اور جس نے زندگی میں رب کو راضی کر لیا وہ مطمئن ہو جائے، سب اسی کا ہے۔ کہا جاتا ہے جس کا رب اس کا سب، جس سے رب راضی اس سے جگ راضی۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔